أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق اللہ العظیم. جو مومنین اللہ تعالی کے ساتھ سودا کر چکے ہیں، یعنی اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے لیے دے دیا، اور جنت بدلے میں لی، نفع بخش سودا کیا، ان کی خوبیاں اور ان کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ اوصاف ہر مومن میں پیدا ہو جائے اور وہ جنت کا مستحق ہو جائے۔ ایک سوال اس موقع پر قائم ہوتا ہے، سودا تو کیا نقد، لیکن جو بدلہ مل رہا ہے وہ بہت دیر سے، مرنے کے بعد۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو عہد و پیمان کیا وہ عہد و پیمان کو پورا کیا کہ نہیں، یہ پتہ کب چلے گا؟ موت کے وقت چلے گا۔ موت تک اعمال ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک اعمال تو ہیں۔ تو موت سے پہلے پتہ نہیں چل پائے گا، اس لیے موت کے بعد جو معاوضہ ہے وہ عطا فرمانے کا وعدہ کیا کہ اب تمہیں جنت ملے گی، جنت دائمی۔ ایک حدیث شریف میں مضمون ہے، ایک آدمی اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، اچانک قضا اور قدر غالب آ جاتی ہے، اور جسے لوگ جنتی سمجھ رہے تھے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے کسی کے بارے میں حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایمان پر دنیا سے جائے گا کہ نہیں، وہ اس کے اعمال سے اور امتحان پتہ چلے۔ اس لیے معاوضہ بھی موقوف رکھا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا کہ بظاہر ایک آدمی
اعمال اسلامیہ کرتا ہے. لوگ بھی کہتے ہیں کہ مرتے ہی یہ جنت میں چلا جائے، لیکن اللہ کے یہاں اسے جہنمی لکھا جاتا. کیوں؟ ظاہری اعمال پر تو ہم فیصلہ کرتے ہیں، اندر کا ہمیں پتہ نہیں، اس کا اللہ کو پتہ ہے. فیصلہ اللہ کرتا. کس حال میں مرا ہم کو نہیں معلوم. ایسے بھی لوگ رہے جنہوں نے تحقیق حال کے لیے داڑھی رکھی، اسلام قبول کیا، بظاہر نمازیں بھی پڑھی، حج بھی کر کے آئے، وہاں کی سب تحقیق بھی کر کے آئے. پھر بعد میں کہا کہ میں تو جاسوس ہوں اس لیے گیا تھا. تو اس کو نہ حج پر کچھ ملنا ہے نہ کچھ اعمال پر ملنا ہے. اسلام جاسوسی کے لیے تھوڑی ہے. اسلام تو دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی ایک گہری وہ آواز ہے جو انسان کو اللہ سے مربوط کرتی، اس کو کہتے ہیں ایمان. ظاہری احکام کیا ہے؟ ایک آدمی 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، 1 منٹ کے لیے وہ مومن نہیں، انتقال ہو گیا. تو ظاہری حکم یہ ہے کہ ہمارے قبرستان میں اس کو جگہ دے دیں. اور ایک آدمی کھلم کھلا نام اسلامی ہونے کے باوجود تزندق کی باتیں کرتا ہے، اللہ کی مذاق اڑاتا ہے، نماز کی مذاق اڑاتا ہے، سرکار کی سیرت پر کیچڑ اچھالتا ہے، اور صاف کہتا ہے کہ میں کسی دین کو نہیں مانتا. اس کو نہ ہندو شمشان میں جلائے گا نہ مسلمان قبرستان میں دفنائے گا. دفنا ہی نہیں. قبرستان مسلمانوں کا ہو تو مسلمان کو دفنایا جائے گا، زندیق کو نہیں. جو ابھی بکواس کر رہا ہے مرے گا اس دن اس کو پتا چلے گا کہ اب اس کا ویلیو کیا ہے. تب پتا چلتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے. یہ تو ایمان والوں کی صفات میں ابھی ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، جو قرآن شریف میں بیان فرمائی. ہر مومن کو ان صفات کا حامل ہونا چاہیے. اچھا، مومن کی مختلف صفات کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مقامات پر بیان فرمایا ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ بیان کر دیا، دوسری جگہ بھی بیان کیا، تیسری جگہ بھی بیان کیا. شاید شک ہو کہ وہ کہاں بیان کیا. 18واں پارہ اٹھائیے، سورت کا نام لکھا ہے سورت المومنون. قد افلح المومنون سے لے کے نیچے 7 صفات جو ہیں وہ بیان فرمائی ایمان والوں کی، کامل ایمان والوں کی، کامیاب ہونے والے ایمان والوں کی. یہ 7 صفات، جتنی کمی ہوگی اتنے درجے کا ناقص ایمان ہوگا، اور جتنا کمال درجے کی ہوگی تک کمال درجے کا مومن ہوگا. یہ خلاصہ ہے. اس سے پہلے منافقوں کے حالات بیان کیے تھے قرآن کریم نے. منافق ایسے ہوتے ہیں، تو سوال ہوا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ تو وہ مومنین کی صفات جو ہے یہ بیان کی. یہ ربط ہے. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اچانک یہ کیا لے آئے؟ نفاق کی بات چل رہی تھی، انہوں نے مسجد بنائی اس کی بات چل رہی تھی، پھر اچانک یہ بات کیا بیان کی؟ تو اب سمجھ میں آیا ہوگا کہ ان کے حالات، ان کے اعمال وہ دیکھو اور ایمان والوں کی صفات کا جائزہ لو، تو تمہیں فرق معلوم ہوگا کہ یہ ایمان والا ہے کب. بخاری شریف میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں منافقوں کی علامتیں بیان. پھر شارحین حدیث نے فرمایا
کہ جو جس درجے کی برائیاں اور علامتوں کا حامل ہوگا اتنے درجے کا وہ منافق ہوگا. وہ علامات کیا ہیں؟ نمبر 1، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، وعدہ پورا نہ کرے. اور مومن کی شان کیا بیان کی؟ اذا وعد وفا، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا کرتا. یہ ایمان والے کے لیے. وہ منافق کی علامت بیان کی کہ وعدہ وفائی نہیں کرتا. سب سے بڑا تو وعدہ اللہ کے ساتھ کا ہے کہ میں مومن بن کے سجدے کر کے زندگی گزاروں گا، وہ وہی نہیں کرتا. وہ اللہ کا ہی جو ہے بے وفا ہے، پھر وہ بندوں کا کیا وفادار ہو. اور ایمان والا وعدے کا پکا، جو وعدہ کیا اس کو پورا کرتا ہے. بندوں کے ساتھ وعدہ، اللہ کے ساتھ وعدہ، دونوں وعدے پورے. یہ ایک بات. نمبر 2، وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کر. ایک مشرک کے پاس 1 دینار رکھا، بلکہ بعض روایتوں میں کعب ابن اشرف کا تذکرہ ہے. جس نے حضور کو چپکے سے اور پوشیدگی میں قتل کرنے کی پلاننگ کی تھی. حضور کو وحی سے بتایا گیا کہ یہاں آپ کو قتل کرنے کی سازش چل رہی ہے، آپ فوراً مدینے چلے جائیں. سیدھے مدینے آگے. بعد میں لمبا قصہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت خاموشی کے ساتھ راتوں رات اس کو ختم کیا ہے. تو اس کے پاس 1 دینار دیا تھا. اس نے کہا بھائی مجھے تو کوئی یاد نہیں کیا دینار دیا تھا. اور کہا کہ جوہلا اگر کسی مالدار کو اور یہودیوں کو پیسہ دے دیں جو اہل کتاب ہے تو اس کو لوٹایا نہیں جائے گا. مسئلہ بیان کیا. تو عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے عالم تھے، وہ اسلام لائے تھے، ایمان لائے. ان کے پاس کسی نے 100 دینار کی تھیلی رکھی تھی. سال کے بعد آیا، کہا میں نے آپ کے پاس 100 دینار کی تھیلی رکھی تھی. اندر جا کر وہی تھیلی وہی دینار لا کے دے دیے. یہ ایمان والے کے اذا وعد وفا اذا اؤتمن خان. وہ منافق خائن ہے، ایمان والا امانت دار ہے. تیسری چیز، اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹی بات کر. جھوٹ بہت بڑا گناہ. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک جملہ تو یہ فرما، ایاک و شہادت الزور، جھوٹی شہادت، جھوٹی گواہیاں مت دو. یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ لوگ جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. آپ کورٹ چلے جائیے، کورٹ کے باہر وہ آپ کو پوچھنے آئے گا کچھ گواہی وغیرہ دینی ہے کیا. تو دیکھا نہیں کیا گواہی دے گا، معاملہ کیا ہے کیا گواہی دے گا، لیکن وہ دیتا ہے. تو جھوٹی شہادتیں عام ہو جائے، یہ قیامت کی چھوٹی علامتوں میں سے. بڑی علامتیں اور
پھر حضور ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، بالکل سیدھے بیٹھ گئے اور اتنی مرتبہ فرمایا، اور قرآن کریم میں بھی فرمایا، وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی باتوں سے بچو، بت پرستیوں سے بچو۔ ایک اور چیز بیان کی، علامت ایک اور بیان، کیونکہ ایک حدیث میں 3 علامتیں بیان کی، دوسری حدیث میں 3 علامتیں بیان کی، اس میں دوسری علامت ہے، اس میں دوسری علامت ہے، وہ جوڑ کر 4 ہو جاتی، بعض لوگوں نے 5 کہا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے۔ مومن متحمل ہوتا، زبان پر گالی، برے الفاظ، سامنے والا کتنی بھی گالی دے دے، برا کہہ دے، ہم اپنی زبان کو خراب نہیں۔ یہ اوصاف تو سب سیکھنے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے، اسی کا نام اصلاح۔ ایک صاحب کے ساتھ ایک مولانا صاحب کا گالی کے اندر مناظرہ ہوئے، کون اچھی گالی بول سکتا ہے، بہترین گالیاں کون بول سکتا، مناظرہ ہوگا۔ اور سامنے والا جو تھا وہ بیچارہ علم نہیں رکھتا تھا، کہا آپ ابتدا کیجئے، اس نے جتنی بھی گالیوں کا پروڈکشن تھا وہ پیش کر دیا، خوب گالیاں دی۔ مولانا نے پوچھا پوری ہو گئی؟ کہا ختم ہو گئی، آپ دیجئے، آپ کا نمبر ہے۔ پھر انہوں نے شروع کیا، انہوں نے کیا کہا، تو نے جتنی گالیاں دی اس کا بنایا میں نے گالا، تو گالی میں گالا، اور اس کو تیرے گلے میں ڈالا۔ جو حکم تھا اس نے کہا مولانا نمبر لے گئے، ایک جملہ بھی نہیں خراب ہے۔ حدیث شریف میں سرکار کے اخلاق بیان ہوئے ہیں۔ ایک شخص آیا آقا نامدار کے گھر، حضور نے فرمایا قوم کا بدترین آدمی، برا آدمی، بہت برا آدمی، لیکن ملنے آیا سرکار، وہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، حضور نے بڑے اخلاق کے ساتھ اس کی خاطر تواضع کی، اچھی طرح سے پیش آئے، چھوڑنے کے لیے دروازے تک گئے، چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا کہ آپ تو فرماتے تھے وہ بہت برا آدمی، آپ نے تو سلوک اس کے ساتھ بہت بہترین کیا۔ فرمایا وہ بدترین ہے، میں تو اخلاق کا پتلا بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں اپنے اخلاق اس کی وجہ سے تھوڑے بگاڑوں گا۔ سامنے والا کتنا بھی بد اخلاق ہو، ہم کو بد اخلاقی نہیں کرنی، نہ سکھایا گیا ہم کو ایسا۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ سامنے والا لڑنے آیا، برائیاں کرنے آیا، اور ہم معاف کرتے چلے گئے، معاف کرتے چلے گئے، نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن تمہارا دوست بن جائے، تمہارے اخلاق کا گرویدہ ہو جائے۔
ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے سامنے والے نے گالی دی یا برا لفظ کہا، گالی کا کیا مطلب ہے؟ ادبی دنیا سے گرا ہوا لفظ گالی کہلاتا ہے۔ ایک تو مروج گالی ہوتی ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن ایک غیر مروج گالی ہوتی ہے، الفاظ ایسے استعمال کیے کہ اس کا معنی جو ہے وہ غلط نکلتا ہے۔ مثلا کسی عالم کو آپ نے کہہ دیا کہ تم اونچی ہے، گالی ہے، اس کی شان کے خلاف کر دیا۔ تو حضرت حکیم الاسلام فرماتے ہیں اگر مروج گالی سامنے والا 2 دے رہا ہے، آپ بھی جواب میں دے رہے ہیں، کتنی گالی ہوگی؟ 4۔ برائی مٹانے کے لیے ہم لوگ دنیا سے ہیں، اس کی برائی کو ختم کرنا ہے، اس کو گالی سے روکنا نہیں ہے، 2 گالیوں کے اندر اضافہ کرنا ہے، اس میں پھر ہم میں فرق کیا رہے گا؟ ہم بھی اسی طرح سے برتتے ہیں تو کیا فرق رہے گا؟ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، واقعہ کیا ہے؟ یہ سب اصلاحی چیزیں، اس طرح سے اصلاح کرنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف رکھتے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف رکھتے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے حضرت کو بہت برا بھلا کہنا شروع کیا، وہ برا بھلا بہت کہہ رہا تھا۔ آدمی جب غصے میں آ جاتا ہے تو اس کی زبان پہ کنٹرول نہیں رہتا، اس لیے غصے کا اولین حصہ جنون، پاگل پن اور انتہا ندامت۔ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا، کیا کا کیا بول دیا، بعد میں پچھتا ہے، ارے میں نے صحیح پچھتا تھا۔ تو آدمی بولنے کے وقت ہی سوچ لے، تول لے کہ میں کیا بول رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بول رہے ہیں ہم، اس کو قیامت کے دن تولا جائے گا، کتنا بول، کیا کیا بول۔ اس لیے اللہ والے کم بولتے ہیں، ان کو بولنا نہیں آتا کیا؟ بہت بولنا آتا، لیکن وہ جانتے ہیں کہ بڑا فتنہ انسان کے لیے بن سکتی ہے زبان، اسے کنٹرول میں رکھنا۔ ایک بزرگ کے یہاں ایک دوسرے بزرگ نے ایک صاحب کو بھیجا کہ ان کے یہاں جاؤ، اصلاح ہو، بھیجا۔ اور صبح بیٹھا تو کچھ نہیں بولے، شام کو بیٹھا تو کچھ نہیں بولے، دوسرے دن بیٹھا تو کچھ نہیں بولے، شام کو بیٹھا تو کچھ نہیں بولے، تیسرے دن وہ روانگی کی تیاری میں لگ گئے۔ بولتا نہیں تو یوں اصلاح تھا ہماری، بول جاتا تھا ہے نا، اس لیے تو کچھ بولتے تو ہے نہیں، چپ نہیں آئے۔ جاتے جاتے اس نے کہا حضرت 2 دن رہا آپ کے پاس، وہ بزرگ نے بھیجا تھا کہ میری اصلاح ہوگی، تو آپ تو کچھ بولتے نہیں۔ فرمایا جس کی اصلاح میری خاموشی سے نہیں ہوئی، اس کی بولنے سے نہیں ہوگی، میری خاموشی سے تجھے اصلاح کرنی کہ کب بولنا ہے کب نہیں بولنا، خاموشی۔ کیوں؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، جو بھی بات زبان سے نکالیں گے مگر یہ کہ لکھنے والا لکھ رہا ہے، لکھ اس لیے رہا ہے کہ اس کو تولنا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آخری باب قائم کیا، کیا فرماتے ہیں؟ باب قول اللہ تبارک و تعالی
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کیے جائیں۔ اور آگے فرماتے ہیں ان اعمال بنی آدم وقولہم توزن، اور بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں۔ اس لیے اللہ والے مریدین کو ذکر میں لگا دیتے، اتنا ذکر کا عادی بناتے ہیں کہ اللہ کا دھیان جب تک رہے گا، نہ آدمی غیبت کرے گا، نہ گالی بکے گا، نہ جھوٹ بولے گا، کم سے کم۔ اور اس کی آسان شکل یہ ہے اختلاط مع الناس کم رکھا جائے، لوگوں سے ملنا جلنا ضرورت کے مطابق، سب کے ساتھ جب ملیں گے اخلاق سے ملیں۔ اب وہ آدمی بولتا چلا جا رہا ہے، صدیق اکبر خاموشی سے سن رہے اور حضور مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ میری اتنی مجھے ذلیل کر رہا ہے، اتنا بول رہا ہے، اور سرکار انتہائی میری محبت ہے آقا کے ساتھ اور مسکرا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد بہت جب ناقابل برداشت ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے جواب دینے کے لیے زبان کھولی، 2 جملے خالی بولے تو حضور نے کملی کندھے پہ ڈالی اور روانہ۔ ارے حضور وہ بول رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، بیٹھ کے سن رہے تھے، اور جب میں نے بولنا شروع کیا آپ اٹھ کے چلے گئے، یہ کیا؟ صحابہ نے سوالات کیے لیکن تشکیکی سوالات، تحقیقی سوالات کیے ہیں ایمان کے اضافے کے لیے، حقیقت سے آگاہ آشنا ہونی۔ کہا اس کے بولنے پر میں نہیں مسکرا رہا، اس لیے مسکرا رہا تھا کہ جب وہ آپ کو برا کہہ رہا تھا تو فرشتے جواب دے رہے تھے، اور فرشتوں کے جواب سن کر میں مسکرا رہا تھا۔ تو پھر میں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ چلے کیوں ہوئے؟ فرمایا کہ جب تم نے زبان کھولی فرشتے روانہ ہو گئے، تو میں بھی روانہ ہو گیا، میں تو فرشتوں کے لیے بیٹھا تھا، یہ بات چیت سننے کے لیے تھوڑی بیٹھا۔ معلوم ہوا کہ زبان کے کنٹرول میں کتنا فائدہ ہے۔ فضائل اعمال میں لکھا ہے، حدیث پیش کی، عجیب و غریب کتاب، کئی 100 کتابوں کا نچوڑے فضائل اعمال۔ جیسے شامی جو ہے، کسی نے شامی مکمل پڑھی تو اس نے 1000 کتاب پڑھ لیا۔ شامی نے اتنا مواد جمع کیا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کو پوری شامی یاد تھی، ابھی انتقال، جب کھڑے کھڑے جواب دے، شامی میں یہ لکھا، شامی میں یہ لکھا۔ ہمارے حضرت مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ کا علم اتنا مستحضر کہ مفتی اکرام کہتے تھے اس کا کیا جواب فرمائے، اور شامی نکالو وہاں لکھا جواب۔ اللہ نے اتنا بڑا علم عطا فرمایا، اس لیے فتاوی رحیمیہ جو ہے دونوں ملکوں میں اور ہر جگہ جہاں اردو پڑھی جاتی ہے علماء میں مقبول ہے، اس لیے کہ حضرت خالی جواب نہیں دیتے، دلائل بھی دیتے ہیں۔ حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے یہاں کوئی بھی مسئلہ پیش آتا پہلے سوال کرتے فتاوی رحیمیہ لاؤ، اور جب جب فتاوی کی نئی جلد چھپی ہے، انقلاب جو بمبئی سے نکلتا ہے، اس میں جو ہے اس پر ایک اداریہ ضرور لکھا، سب جمع کیے تھے۔ خیر، تو عرض کر رہا تھا کہ یہ 4 صفات، شنی صفات، بری علامات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں بیان کیا ہے حدیث میں؟
اس لیے کہ ایمان والا ان تمام کو چھوڑے اور اچھی خوبیاں، اچھے اوصاف اپنے اندر پیدا کرے تاکہ وہ جنت کے لائق بن سکے۔ اب یہاں صفات شروع فرمائی۔ سب صفات میں پہلی صفت جو ہے التائبون، یہ لوگ جنہوں نے اپنا مال جان دے کر جنت کا اللہ کے ساتھ سودا کیے، وہ لوگ بہت توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ کرنے والے یعنی توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو معاہدہ اللہ کے ساتھ ہوا، انسان ہے، بشر ہے، 24 گھنٹہ اس تقاضے کے مطابق زندگی گزرے، یہ ذرا مشکل ہے، تو کہیں چوک اس سے ہو جاتی ہے۔ اس نے یوں کہا تھا اب تیرا حکم میری زندگی میں چلے گا، لیکن کبھی کبھی اس نے اپنی چلا لی اور اللہ کا حکم ٹوٹا، اور تقاضا جو تھا، جو وعدہ تھا، اس کی خلاف ورزی ہو گئی، پھر لوٹ کے فوراً آتا ہے، اصرار نہیں کہ میں اسی پر چلتا چلا جاؤں گا، آگے نہیں جاتا، فوراً توبہ کر لیتا، فوراً لوٹ جاتا ہے، لوٹ کر اللہ کے دربار میں روتا ہے، ہر گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ معاف کر دیتے ہیں اور ایمان والوں کی فہرست میں اسے داخل کرتے ہیں۔ تو مومن کی یہ صفت بڑی اچھی، گناہ پہ اصرار نہیں، بلکہ جیسے ہی خیال آ گیا کہ یہ کام میں نے اللہ کی مرضی کے خلاف کیا، فوراً اللہ کے دربار میں توبہ کرتے ہیں، اللہ مجھ سے چوک ہو گئی۔ کون سی چوک؟ وعدہ کیا تھا کہ زندگی تیرے اشارے پر گزاروں گا، تھوڑا سا نفس کے اشارے پر چل دیا، مجھے واپس تیرے اشارے پر زندگی گزارنی ہے، تو رجوع کرتا ہے، اور اللہ فرماتے جتنی مرتبہ بھی تو نے تو گناہ کر لیے، اتنی مرتبہ آ کر رجوع کر لے، میں معاف کر دوں۔ قرآن کریم میں بسط و تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ تو یہ مومن کی بڑی اچھی صفت ہے کہ اس کی زندگی میں توبہ داخل، توبہ کرتے ہیں۔ نمبر 2 صفت مومن کامل اور کامیاب ہونے والے کی، کہ وہ عبادت گزار ہے۔ عبادت گزار کا کیا مطلب؟ بندگی کرنے والا، اور بندگی ایک تو جو لگی بندھی بتائی گئی ہے وہ بھی کرتا ہے، اور ہر وقت دوسرے وہ اعمال کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہو جائے، جیسے نماز پابندی سے پڑھتا ہے، یہ بھی عبادت میں آیا، جیسے روزہ رکھتا ہے یہ بھی طاعت میں آیا، جیسے تلاوت کرتا ہے یہ بھی طاعت میں آیا، جیسے کہ ذکر کرتا ہے یہ بھی طاعت میں آیا، جیسے امانت داری کرتا ہے یہ بھی طاعت میں اور عبادت میں آیا۔ اور عادات اگر اللہ کی مرضی کے مطابق کر لی جائیں، وہ عادت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شوہر نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھا تو فرمایا صدقے کا ثواب ہو گیا، لیکن غلط معنی مت نکالو، اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ جس بیوی نے زندگی بھر پکا کر کھلایا ہے وہ ہو گئی بیمار، اپاہج ہو گئی، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، ہو گئی،
تب شوہر کترائے نہیں. کھانا بنے گا، یہ پلیٹ لے کے جائے گا، روٹیاں رکھے گا اور لقمے بنا بنا کے اپاہج بیوی کو کھلائے گا. اللہ کے یہاں صدقے کا ثواب. تو عبادت بہت عام ہے. مومن کا ہر قدم عبادت بن سکتا ہے. مسجد کی طرف آ رہا ہے، وضو بنا کے آ رہا ہے، نماز کی نیت سے آ رہا ہے، ہر قدم پر ایک گناہ معاف، ایک نیکی حاصل، ایک درجہ بلند. دیکھیے اب قدم اٹھا رہا. حضرت حاجی امداللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ حضرت مسجد کی طرف جاتے تھے تو بہت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے. تو کسی خیر خواہ نے مشورہ دیا کہ حضرت جلدی جلدی چل کے مسجد میں پہنچ جاؤ، کائے کو یہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہے، بڑے قدم اٹھو، جلدی پہنچ. بیٹا یہ چھوٹے قدم جو میں اٹھا رہا ہوں یہ بھی ایک معنویت رکھتا ہے. میرے سامنے وہ حدیث ہے کہ جتنے قدم زیادہ ہوں گے اتنے گناہ معاف ہوں گے، اتنی نیکیاں ملیں گی. اور بھائی میں نیکیوں کا محتاج ہوں، گناہوں کے مٹنے کا محتاج ہوں. حدیث شریف میں ایک مضمون آیا ہے، بنو سلیمہ والے یہ بڑے جنگجو اور لڑاکا لوگ تھے مدینہ منورہ. اور مدینہ جہاں سے شروع ہوتا تھا وہاں رہتے تھے. سرکار تشریف لائے مدینہ منورہ اور بقیع غرقد کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بنی. وہاں سے آتے تھے سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو بڑی بات ہے. پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں، حضور کے پہلو میں آ جاتے یا پڑوس میں مکان بنا لیتے ہیں تاکہ معیت رسول بھی نصیب ہو جائے اور نمازیں بھی پنجگانا آسانی کے ساتھ پڑھ. کتنا اچھا ارادہ ہے. حضور کو پتا چلا تو حضور ناراض ہو گئے. ان کو پتا چلا تو ان کو بڑا حیرانی ہوئی کہ مسجد کے پڑوس میں آنا چاہتے ہیں، سرکار کے پڑوس میں آنا چاہتے ہیں، حضور ناراض ہو رہے ہیں. جو کام حضور ناراض ہو تو وہ نہیں کرنا. سرکار آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ آپ کے قریب آ جاتے. فرمایا تم دور سے آتے ہو تو تمہارے قدم کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، گنے جاتے ہیں. ثواب کتنا ملتا ہے دور سے آنے پر، اس سے تم محروم ہو جاؤ گے. بھائی نبی کو اللہ نے جو فراست عطا فرمائی عام لوگوں کے پاس وہ فراست نہیں ہوتی. نبوت کی روشنی میں وہ فراست عطا کی نہیں. اور انسانیت میں سب سے بڑا مرتبہ نبوت کا ہے. کسی انسان کو شرف دینا ہو تو اللہ نبوت سے شرف عطا فرماتے ہیں. یہ سب سے بڑا شرف ہے. مالدار ہونا یہ شرف نہیں، ورنہ نبی کو سب سے بڑا مالدار بنا. اور بڑا مکان ہو جائے یہ بھی نبوت کی شان نہیں. مل جائے رہ لیں بات الگ ہے، یہ اس کے ویوز میں نہیں آتا، اس کے مقاصد میں نہیں آتا. تو دھن دین کی دعوت کی، اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانا، یہ ایک بات تو یہ فہم ہے.
دوسری بات یہ شارحین نے لکھی کہ سرکار چاہتے تھے کہ مدینے کی باؤنڈریاں وسیع ہو اور یہ شہر زیادہ آباد ہو. جو شہر مدینہ کو ویران کرے سرکار کو پسند نہیں. فرمایا مدینے کو آباد کرو، مدینے کو پھیلاؤ، مجھے پسند ہے. لوگ مدینہ آ کے رہے. اور مدینے میں کون رہے گا؟ مدینے میں پکا ایمان والا رہے گا. جو کچا یا منافق ہوگا مدینہ اس کو نکال دے گا. بیمار جتنا ہو جائے گا کہ نکل جائے گا. ایک صاحب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت ہوئے، ایمان قبول کیا. 3 دن کے بعد مدینے میں بخار ہو گیا. ایمان پکا نہیں ہو، کچا ہو. تو حضور کے پاس آئے، حضور بیعت توڑ دیجیے، اقالہ کر لیجیے، میں بیعت نہیں رہنا چاہتا. کیوں؟ کہ بیمار ہوتا ہوں، مدینے میں اچھا رہتا ہی نہیں ہوں. تو مجھے پہلے جو پوزیشن میں تھا اس میں لے آئیے. حضور نے فرمایا میں بیعت تو کرتا ہوں لیکن بیعت توڑتا نہیں. اپنے ہاتھ سے تجھے جہنم کے اندر دھکیلنے کا کام، میں تو اللہ کے بندوں کو جنت میں داخل کرا نہیں. بیعت ٹوٹی کہ کفر میں گیا، کفر میں گیا تو جہنم میں گیا. کیا تجھے جہنم میں بھیجوں؟ تیری مرضی ہے، تیرے کو نہیں رکھنا ہے بیعت تو مت رکھ. لیکن میں بیعت کو توڑوں گا نہیں. اب وہ شارحین نے جو بات لکھی وہ ایک یہ کہ اب وہ وہاں سے پورا خاندان ہٹ جائے گا تو مدینہ سمٹ جائے گا، اس لیے فرمایا وہیں رہیں. دوسری ایک بات عجیب لکھی ہے، وہ لکھی ہے کہ وہ لوگ جو بڑے لڑاکا تھے تو کوئی بھی لوٹ مار کرنے والا، لٹیرا اور حملہ کرنے والا مدینے پہ حملہ کرنے سے ڈرتا تھا کہ وہ بنو سلمہ والے سب سے پہلے نکلیں گے، ان کو کراس کر کے پھر مدینے میں جا سکتے. تو حضور چاہتے ہیں کہ باؤنڈری پر ایسے مضبوط روک لینے چاہیے، بزدلوں کا کام نہیں. اسلام میں بہادری کو پسند کیا ہے، بزدلی کو ناپسند کیا ہے. ایک مرتبہ مدینے میں رات کو شور ہوا، اندھیرا تھا، صحابہ کرام نکل آئے، سب ڈر رہے تھے کہ کوئی دشمن آ گیا، کوئی حملہ کرنے والا ہے. حضور بھی تشریف لائے، ابو طلحہ بھی آئے. اندھیرا، ڈر رہے ہیں کوئی حملہ نہ کر. حضور نے حضرت ابو طلحہ سے کہا تمہارا گھوڑا دینا. کہا حضور یہ چلتا نہیں. دے دو. صحابہ سے کہا تم یہیں کھڑے رہو. تلوار لٹکائی گلے میں اور حضور گھوڑے پر سوار ہوئے. حضور یہ چلتا نہیں ہے، انشاءاللہ چلے گا. بیٹھے حضور، ایڑ لگائی، تیز رفتاری کے ساتھ پورے مدینے کا راؤنڈ لگایا، رات کے اندھیرے میں اکیلے، تنہا. اور آنے کے بعد صحابہ کرام سے کہا جاؤ گھر جائینے ہو جاؤ، کوئی پرابلم نہیں ملے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی دشمن نہیں، کوئی نہیں، جاؤ گھر جاؤ. یہ دلیری سرکار کی. اور حضور چاہتے ہیں کہ ہر بندہ ایسا دلیر ہو، جان نچھاور کرنے والا ہو، مال لگانے والا. مال کون لگائے گا؟ جو بہادر ہوگا. جو کنجوس مکھی چوس ہوگا نا، وہ بزدل بھی ہوگا اور مال بھی نہیں لگائے گا. اس کے اندر یہ
کسی زمانے میں فساد ہوا، ایک صاحب کے پاس بہت بڑا بندوق تھا، اوپر ٹیریس کے اوپر نوجوان جمع تھے، نیچے غیر لوگ اسی گھر کو آگ لگا رہے اور وہ بندوق لے کر کھڑا۔ ساتھیوں نے کہا بھائی اب تو آگ لگنے لگی، اب یہ بندوق چلائی، کہ نہیں یہ بہت ڈینجر چیز ہے، تم ہٹ جاؤ۔ بھائی ہٹ جاتے، چل نہیں تو چلا تو صحیح، نہیں کہ تم سمجھتے نہیں یہ بہت خراب چیز ہے۔ خراب کا جب استعمال کرنے کا، نہیں کہ میں دیکھنے جیسا کر دوں گا، تم دیکھنے جیسا کر دے کہ کچھ کرنا۔ بس وہ اسی میں رہا، بندوقیں آپ پوری دنیا کی جمع کرے، لیکن ہمت بھی چاہیے نا چلانے کی، حوصلہ چاہیے، وہ تو ہے نہیں۔ پھر وہ نوجوانوں نے کہا بھائی چلا دے، اب یہ گھر کو آگ لگ رہی ہے، اپنی عورتیں سب اندر ہے، کیا ہے کہ تم ہٹ جاؤ تم ہٹ جاؤ۔ تو ایک نوجوان نے اس کے پاس سے بندوق کھینچی، 2 مرتبہ نیچے دھڑام دھڑام کر کے لگائی، بندوق اس کو حوالے کر دیا اور روانہ ہو۔ ہمت چاہیے، بزدلی کام کی نہیں، دلیری چاہیے، شجاعت چاہیے، میدان کارزار میں حضرت حمزہ جیسی شجاعت چاہیے، خالد ابن ولید جیسی شجاعت چاہیے۔ خیر تو عرض کر رہا تھا کہ 2 صفات کا تذکرہ ہو، التائبون العابدون، مومن توبہ کرنے والا اپنی گناہ کی حالت کو برداشت نہیں کر سکتا، فوراً رجوع اللہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اس کو اللہ بہت پسند فرماتے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا نہیں، اتنا خوش ہو جاتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دیتے۔ اور دوسرا عبادت، مروجہ عبادت، اور اس کے علاوہ جو اعمال ہیں وہ انجام دینے والا، گناہوں سے بچنے والا، دور رہنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا اور عبادت کرنے والا، یہ 2 صفات آج ہوئی ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ اس کی تفصیل مزید عرض کریں۔ جناب عبد الرشید عبد الرزاق شیخ صاحب کا انتقال ہو گیا، مغفرت کی دعا کی درخواست کی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنیت والہدى انک علی کل شیء۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین، ملک کے حالات کو درست فرما۔ اے اللہ، پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما۔ مظلوم بھی مارے جا رہے ہیں، بچے بھی مارے جا رہے ہیں، بھوک سے بلک رہے ہیں، اے اللہ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ جہاں سیلاب آئے اور لوگ ویران ہوئے، ان کے گھر، ان کے دروازے، ان کے مکانات اجڑ گئے، اللہ ان کو آباد فرما، اور جو لوگ ان کی مدد میں لگے اللہ ان کو بھی آباد فرما۔ ہمارے علاقے بھروچ میں بھی
سیلابی شکل نے بہت سے غربا اور لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کیا. ایک امتحان تھا. اے اللہ تو نے فضل فرمایا، جانی نقصان نہیں ہوا، مالی نقصان بہت ہوا. اللہ ان کی بھی مدد فرما، اور جو مدد کرے ان کی مدد فرما. پوری دنیا میں امن و امان. اے اللہ عبادات کا ذوق عطا فرما. ہم گناہگار ہیں، سچی توبہ ہمیں نصیب فرما. تیری رضامندی والی زندگی عطا فرما. تو ہم سے خوش ہو جا، راضی ہو جا. اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مرحوم ہو گئے جنت میں اعلی مقام عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ نمازوں کا پابند بنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما. ہمارے ملک کی حفاظت فرما. دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ دنیا کی رسوائی، آخرت کی رسوائی سے حفاظت فرما. اے اللہ دور دور تک دین کی باتیں سنی جا رہی ہیں اور لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا میں بھی شامل ہوتے ہیں. اے اللہ ان تمام کی بپتاؤں کو بھی سن لے. اور اے اللہ انہوں نے جو مانگا ہے عطا فرما، ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما. پورے مجمع کی مغفرت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کریں. مجلس میں حضرات علماء بھی موجود ہیں، ان کی توجہ شامل حال رہے گی. ہمارے خفتہ دل، سوئے ہوئے دل اللہ کی یاد سے بیدار ہو جائے. یار رنگ یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. تجھ سے فقط مجھ کو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں، سرشار رہوں. اور ہوش رکھنا مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رنگیں بس تادمی آخر، ورد زبان میرے الہ. لا الہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ الا اللہ 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 اللہ
اللہ. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. دل طرح طرح کے خیالات میں مبتلا ہوتا ہے، وہاں سے اس کو نکال کر اللہ کے دھیان کی طرف لانا، اور تصور یہ کرنا کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے. ابھی ہم نے زبان سے ذکر کیا، اب دل سے ذکر کریں گے اللہ اللہ کا. تو قلبی ذکر ہے، اور تصور تصور اچھا، نیکیوں کا، اللہ کا، اللہ کی یاد کا بڑی چیز ہے. آنکھ بند ہو، آنکھ اس لیے بند کرتے ہیں کہ یکسوئی ملے. سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکانا ہے، چونکہ وہیں اللہ اللہ ہونا ہے. اور ہاتھ پیر میں نقل و حرکت نہ ہو، بالکل سائلنٹ ہو ہاتھ پیر، اور تصور یہ ہو کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی، دل اللہ 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 کر رہا ہے، مراقب. اے خوفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو. دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے دنیا کے اندر گھومنے پھرنے. ذکر کے بغیر دل کی موت ہو جاتی. در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو. عزیز و دوستو یارو یہ دنیا دار فانی، دل اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بحر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے. تو روزے رکھ، نمازیں پڑھ، خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولانا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اقراری پاپی ہیں اللہ، مجرم ہیں اللہ، گناہگار ہیں اللہ، خطا کار ہیں اللہ، سیاکار ہیں اللہ، ریاکار ہیں اللہ، ضیاکار ہیں اے اللہ، پھر بھی تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں، تیرے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، تیرے علاوہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، بخشش کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کرم کی بھیک دے دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تم سے راضی اور خوش ہو جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، چھوٹے بڑے گناہوں سے حفاظت فرما، نیکیوں کی توفیق اور اس سے محبت عطا فرما، سنتوں سے پیار عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما، تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما، دل کو نور معرفت سے منور فرما۔ اے اللہ بزرگوں کی توجہات اور سلسلے کا فیض عطا فرما۔ اے الہ العالمین دل کو جاری ساری فرما، زبان کو ذاکر بنا، دل کو شاکر بنا، جسم کو تیرے احکام پر ناظر بنا۔ اے الہ العالمین دنیا میں عزت والی زندگی ایمان والوں کو نصیب فرما، آخرت کی رسوائیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ قبر کے مراحل آسان فرما، اے اللہ سوء خاتمہ سے حفاظت فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما۔ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو اے اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ اے الہ العالمین جتنے مرحومین مومنین مومنات تمام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں غیب سے قرضوں سے نکلنے کی شکلیں پیدا فرما، اعداء کی عداوت سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، بدنیتوں کی بدنیتی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ دور دراز سے تیرا نام لینے کی خاطر لوگ یہاں تک آئے، اے اللہ ان کا آنا منظور فرما، خدمت کرنے والوں کا خدمت کرنا منظور فرما، اور اے الہ العالمین عافیت کے ساتھ ان کو جانا نصیب فرما، سلامتی آتے جاتے نصیب فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا رحمن۔ بدھ کے روز موٹا وراچھا میں انشاءاللہ یہ مجلس قائم ہوگی اور تفسیر قرآن بھی ہوگی، اور نماز 8:30 بجے ہے وہاں۔